تو لوگ جو دعوتی میدان کے ماہر ہی نہیں، میرے خلاف فتوا ڈاکٹر ذاکر نائک نے حرام کیا. ارے تم نے کبھی 50,000 کے مجمع میں کبھی سوال جواب کیا زندگی میں؟ کیا؟ خود تو نہیں کرتے، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے. یہ حال ہے اپنے مسلمان کا آج. خود تو کرتے ہی نہیں، اپنے ٹیلی ویژن پہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے. وہ ذاکر نائک نے حرام کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. وہ ذاکر نائک جانتے نہیں حدیث میں کیا لکھا ہے. وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بات کرنا تو آسان، میدان میں آ کے بات کرو نا مرد کے بچے. تو میں کوئی بھی مسلمان سے ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں، کوئی بھی مسلمان سے میں ڈیبیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، کوئی فائدہ ہی نہیں. آپ دعوت میں آؤ، آپ بلاؤ مجمع، آپ 50,000 لوگ کو بلاؤ اور تکبر دیکھو. ڈاکٹر یہ بات میں مجھے جواب دینے کا شوق نہیں میرے خلاف جو بات کرتے ہو. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کو پتہ ہی نہیں دعوت کیسا کرنے کا ہے، اس کو بولتے بیک سیٹ ڈرائیونگ. کبھی ڈرائیو کیے نہیں، پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھتے گاڑی میں اور بولتے ایسی چلاؤ ویسی چلاؤ. بیک سیٹ ڈرائیورز. ارے میدان میں تو بولو بھائی میں نے غیر مسلمان سے بات کیا، میں نے حکمت سے بات کیا، اتنے لوگ مسلمان بن گئے. تو اگر آپ لوگ دعویٰ نہیں کرتے، کم از کم جو انسان کر رہا ہے اسے کرنے تو دو. جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا اوورال ایٹیچیوڈ ہے وہ ہیوملیٹنگ ہے، یعنی تذلیل والا. اور کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاکستان کی شاید آب و ہوا ہی ایسی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہی مسجد جہاں وہ پروگرام کر رہے تھے تو کچھ سال پہلے وہاں ہمارے بابا جی نے کہا تھا چھڑ دے وابیاں دی اذان دا کے احترام ہوتے سوراں دے سور نے. تو ہو سکتا ہے کوئی بابا جی کی روح وہاں پہ بھٹک رہی ہو اور اس کا اثر لے لیا انہوں نے. بہرحال جو بھی ہے وہ آلموسٹ جس کو بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو بڑے عجیب انداز کے اندر. یہ ان کا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے اکثر نان مسلمز کے ساتھ. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک بندے نے ایک دفعہ سوال کر لیا نا، اس کے بعد اس کا مائک آف ہو جانا چاہیے اور یہ چیز ڈکلیئر کر دیں کہ یہ سوال کرنے کے بعد اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. وہ اس کا مسلسل مائک آن رکھتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آدھا جملہ بولا ہے تو وہ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ. اس کی وجہ سے اسپیکر کو غصہ آ جاتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اسی لیے میں آخری درجے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ 1 to 1 کسی کے ساتھ نہ ہوں. میں کہتا ہوں جس نے سوال کرنا ہے وہ پرچی لکھ کر دے. لائیو سیشن میں 1 to 1 ہوتا ہوں اوورسیز کے ساتھ، لیکن ان کو بھی ہم نے انسٹرکشن دی ہوتی ہے کہ آپ نے سوال کر کے خاموش ہو جانا ہے اور آپ کا مائک اینکر کنٹرول کرے گا. وہ سوال کرنے کے بعد مائک کو آف کر دیتے ہیں، پھر وہ تسلی سے میرا جواب سنتے ہیں اور میں ہر اینگل سے اس کے اوپر روشنی ڈالتا، پورا سورج روشن کر دیتا ہوں، کوئی ایک چھوٹی جی گال بھی نہ رہ جائے بچوں. تو سب سے پہلے جو لوگ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کو یہ اپنی کمزوری دور کرنی چاہیے. آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ سوال آپ تسلی سے کریں، اس کے بعد آپ کا مائک ہو جائے گا آف. اب اسپیکر کا اتنا تجربہ ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے جواب میں کون کون سی بات کرنی ہے اور پھر اس کے دماغ میں کیا خیال پیدا ہوگا، میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. اور اینڈ پہ، ہر سوال کے اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اینڈ پہ اس ٹاپک سے متعلق جو ان کی ویڈیو ہے نا اس کا ٹائٹل مینشن کریں اور کہیں کہ باقی تفصیلات کے لیے آپ فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ویسے وہ کئی مواقع پہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کے جب پہلے کتنی زیادہ وہ چونچ لڑا بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کوشچن کرنے والے کے ساتھ، اینڈ پہ کہتے ہیں یار اب تو سوال پہ سوال کر رہے ہیں، فلاں لیکچر دیکھ لے. اس کی بجائے وہ سوال لیں، جواب دیں تسلی سے اور اس کے بعد کہیں کہ فلاں ویڈیو دیکھ لو. دوسرا اس میں جو اینکر ہے اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی ایشو کھڑا ہو تو ڈاکٹر صاحب کو سٹیج سے اس کو رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینکر کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ بیچ میں لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب وہیں پہ خاموش ہو جائیں. اینکر کے آگے بھی مائک رکھا ہے، وہ کہ بھائی آپ تسلی سے جواب سنیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر جو بولنے والا ہے اسے غصہ نہیں آتا اور اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ. تو وہ جو چانسز ہیں وہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہم نے سالوں کی محنت کے بعد سیکھی ہیں. یہ جو اتنا موٹا تھدا میں نے لیا ہے 150-200 سوالوں کا، اس کی بجائے یہاں پہ 300 400 500 بعض کا 600 لوگ آتے ہیں اور انہوں نے آنا بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. ہم نے منع کیا ہے دوبارہ نہیں آنا. آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم ہے جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں دیکھ لیں آپ لوگ کیمرے میں دکھائیں. الحمدللہ میجورٹی لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نہیں آنا، آپ ویڈیوز میں دیکھیں. تو پہلی دفعہ ہی غلط امپریشن لے کے کوئی چلا جائے تو ہم یہ تھدا لے لیتے ہیں کہ بھائی سوال لکھ کے دیں، مجھے سمجھ آ جائے گی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرے تو زیادہ سیانے ہو تسی، ٹھیک ہے، جنہیں سارے نو اگے لائے ہے کوئی ایسی روح دنیا چاہ گئی میرے کو کوئی ایسی گل پوچھنے لگی ہے منو نہیں پتا. الحمدللہ یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. اور جہاں کوئی ایسی نئی چیز آتی ہے تو میں پھر ریفر کر دیتا ہوں کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. یہ سوال پہلی دفعہ آیا ہے یا
اس میں یہ پرابلم ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. تو اینکر اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے بولیں تو اس کی وجہ سے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ نہیں آئے گا اور نہ ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوگا. ورنہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا، یہ بار بار ریپیٹ ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. سوال کا جواب، پھر اس کے اوپر کاؤنٹر کوسچن. بھائی اگر آپ اس طریقے سے کاؤنٹر کوسچن کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو ایک بندے ہی ٹائم لے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 20-25 منٹ ایک بندے کے اوپر لگ رہے ہیں. پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی سوال اس کا رہ جاتا ہے، پھر زبردستی اسے وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک نشست میں آپ ہر بات کا جواب تو نہیں دے سکتے، ایک سوال کریں جواب لیں. پھر ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ڈیبیٹر ہے تو ڈیبیٹر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جواب دینے کے بعد نا اگلے بندے کو کہتا ہے کہ ہاں بھی آپ تو مان اس کو، حالانکہ پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال پوچھیں. تو یہ جو آپ کی آڈینس آئی ہوتی ہے یہ آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آئی ہوتی. اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھ کے یہ بات آیا. آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی ہوئی ہے. آپ نے اسے سوال ہی لینا ہے. اگر آپ اسے ڈیبیٹ لیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کہ یہ کیسز میں ہوا ہے اور معاملات مس ہینڈل ہو جائیں گے. اب وہ ایک ایتھیسٹ وہاں پہ آ گیا جو مسلمان سے مرتد ہوا ہے. اب اسے پازیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. سٹارٹ میں تو انہوں نے پازیٹیولی کیا، پھر کرتے کرتے انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اسے جہنم کی بشارتیں سنانا شروع کر دیں. حالانکہ ابھی اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا. ایک ہوتا ہے وہی سنانا اور چیز ہے، لیکن ایک ڈائریکٹ ہو جانا کہ تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ آیت ہے، تمہارے لیے یہ حدیث ہے. اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں ہے اور نہ اسلام نے اس طرح کے انداز کو سپورٹ کیا ہے. اور پھر دیکھ لیں وہ لبرلز کو موقع مل جاتا ہے اور وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جناب اسلام کی خدمت کر رہا ہے بندہ. وہ بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں، وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا، جو ایک کرسچن بھائی تھے. اب وہ بیچارے سوال پوچھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں. جواب دیتے اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے، منوانا تو نہیں ہے نا. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بس یہی کام ہوتا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا. اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا. بھائی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے. اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں، بہرحال آپ ایک عام انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے. پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا، اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا، اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو. وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا. اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے، لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ. آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک. اب ڈاکٹر صاحب تو چلے جائیں گے، لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں. مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ولنگلی وہ کلمہ پڑھا ہے. ہم تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس بندے کو آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں. الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا، میں کیا کرتا. اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے. اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے، یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے. ہاں، اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے. ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے، اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے. اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 ہے، آیت الکرسی سے اگلی آیت، لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے، طاغوت سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا. بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے، نہیں مرضی تو نہ قبول کرے. یہی بات آئی سورہ الدہر میں
इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, बेशक हमने हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहो तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, खा ना शुक्री की। यानी दुनिया में अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आखिरत का मामला फिर उसी तरीके से होगा। पैगंबरों के मानने वालों के लिए जन्नत है और पैगंबरों की मुखालफत करने वालों के लिए जहन्नम है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो ये वो इस्लाम का मुकदमा है जो सबको क्लियर है। इवन डॉक्टर साहब खुद भी कई सवालात के जवाबात में इन आयात को कोट करते हैं, लेकिन उस दिन उनसे वो चीज ओवरलुक हो गई और उन्हें ख्याल नहीं आया कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसीलिए कुरान हकीम में इस मुकदमे को अल्लाह ताला ने इतना खोल कर बयान किया है कि अल्लाह ताला के लिए अपनी मखलूकात में उसके महबूब इमाम कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यिदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से बढ़कर और कोई हस्ती नहीं है। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सेंटर्ड करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इतने सख्त अंदाज में गुफ्तगू की है इस चीज को कंडेम करने के लिए कि आपने जबरदस्ती किसी शख्स के ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं करना, इस्लाम के दायरे में उसे जबरदस्ती दाखिल नहीं करना। मुझे बताएं, अगर जिस हस्ती की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अल्लाह ताला सख्त अंदाज में फरमा रहा है कि आपका काम यह नहीं है कि आप जबरदस्ती करें, तो मैं और आप तो शायद कोई नहीं, हम तो उनके बिहाफ के ऊपर काम कर रहे हैं ना। अगर अल्लाह के नबी इस्लाम को अल्लाह ताला सख्ती से रोक दे कि आपने जबरदस्ती नहीं करनी, तो उनके बाद तो किसी को इजाजत ही नहीं है कि वो खाम खा दीन की खिदमत की आड़ में कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ जाते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश करें। आप सुने सूरह यूनुस में आयत मुबारका, वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारा रब चाहता ना कि वो जबरदस्ती हदायत दे दे तो जितने जमीन में है सबको हदायत मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई इसलिए है कि जो लोग अपनी मर्जी से खुदा को चुनेंगे उनको इनाम मिलेगा, और जहन्नम उन लोगों का अंजाम है जो अपनी मर्जी से पैगंबरों की नाफरमानी करेंगे। तो जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अगर अल्लाह ताला ने ही जबरदस्ती करनी होती। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, आने वाहिद में एक लम्हे में पूरी दुनिया को अबू बकर उमर उस्मान अली बना दे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। अल्लाह के लिए कोई मसला है? तो नबी इस्लाम को तसल्ली दी जा रही है और तंबीह भी की जा रही है कि देखें, अगर अल्लाह ने जबरदस्ती हिदायत देनी होती तो खुद दे लेता, तो आप क्यों जबरदस्ती करते हैं? अब इसके साथ क्या जिक्र हुआ इसी आयत के अंदर, अफ़अंत तुकरिहुन नास, क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे हत्ता यकूनू मुमिनीन, यहां तक कि वो ईमान ले आए। यानी नबी इस्लाम को कहा जा रहा है कि आप लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो ईमान ले आए, ये आपने काम नहीं करना। तफन्नुन के तौर पे बात कर रहा हूं, यही वो आयत है जो मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ बरेलवियों के, और बल्कि उस वक्त तो वो प्लेनेट अर्थ तमाम फिरकों के थे, क्योंकि खत्म नबूवत के केस में उन्होंने वो 100-150 उलमा के नाम पढ़े थे और सारे फिरकों के मौलवी उनके सामने बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बात करते हुए, और लिखी हुई ये आयत उन्होंने गलत पढ़ दी थी। मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब ने हत्ता यकूनू मुमिनून पढ़ दिया, हालांकि जिसे अरबी थोड़ी सी भी आती है ना, ये आयत वो गलत पढ़ नहीं सकता, यकूनू के बाद मुमिनीन ही आता है, मुमिनून आ ही नहीं सकता, और देख के गलत पढ़ी। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उनकी मुफ्ती की डिग्री कैंसिल होगी, इंसान है, गलती हो सकती है। फिर खुसर फुसर शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक बंदे ने कान में आके कहा कि जरूरत है इंजीनियर बना लेगा क्लिप। इंजीनियर ने नहीं बनाया। हाँ, जब इन्होंने मेरे चंद एक स्लिप ऑफ टंग काट काट के वीडियोस बनानी शुरू की तो फिर मैं क्या, अच्छा उमन को मौका मिला है, मैं नाल चूंडी बढ़ जाऊंगा। आज आई हो आए तो मैं चूंडी मारती है। और ये सिर्फ ये नहीं, देवबंदी ना खुश हो, तो आडे अब्बे और ने 4 गलतियां एक आयत में की हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम। उस आयत के अंदर 4 गलतियां की हैं, कुछ अल्फाज खा दिए हैं, और एंड पे जाके पीछे से लुकमा भी मिला, लुकमा भी सही तरीके से नहीं लिया। व जिहादिन फी सबीलिही, तो उन्होंने पढ़ दिया व जिहादिन फी सबीलिल्लाह। पहले तो उनको वो भूल गया कि उन्होंने वो पढ़ना था, और जब लुकमा दिया तो वो भी उन्होंने अपनी मर्जी का ही लुकमा उसमें जारी कर दिया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो आयत खुद बनाई है, अरबी आने का फायदा होता है, आयत बना सकते हो तुसी। उनको पता था कोई इस तरह की आयत है सूरतुल बकरा में, तो उन्होंने वो आयत बनाना शुरू कर दी, और फिर 1 गलती 2 गलती 3 गलती, वो हमारे स्टूडेंट्स ने मीम्स में वो डाली हुई है चीजें। हाँ, फिर जो ये कराची के मुफ्ती साहब हैं, हाँ, उनका जिस आयत
کی غلط تشریح بیان کرنے کے اوپر قتل کے فتوے جاری کیے تھے، وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کو مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ پڑھ دیا. تو اس طرح کافی سارے لوگوں کی اس طرح کی عربی کی غلطی ہے. امام کعبہ یار سعود بن ابراہیم الشریم بیسٹ قاری ہیں، حرم مکہ میں آلموسٹ پچھلے 30-32 سال سے وہ امامت کر رہے ہیں. اتنی مضبوط ان کی یاداشت ہے، اس کے باوجود وہ سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہے اور ہدی للمتقین کہنا بھول گئے، ہدی للناس، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ. میں آپ کو بتاؤں ایسی ویڈیوز بھی رکھی ہیں کہ امام کعبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورہ اخلاص بھی بھولے ہیں جو مسلمانوں کے بچوں کو آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے کہ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کمزوری اس کے ساتھ جڑی ہے. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے نحن اعلم بما یقولون. اے محبوب ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہو گیا، کبھی کہتے ہیں اس کے پاس کوئی اجمی غلام ہے جو اسے پڑھاتا ہے. تو اتنی ساری جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. وما انت علیہم بجبار، لیکن آپ ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی آپ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر کرنے والے بنا کر نہیں بھیجیں گے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. آپ کو ہم نے ان پر داروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی آپ ان کے ساتھ کریں گے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں تو کمال انداز میں گفتگو ہوئی، وہم ہی نکل جائے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، پرپز فل، حق کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اس حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اے محبوب ہم قیامت کے دن آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے آپ کی امت میں سے. آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. اس سے کوئی بیسٹ انداز ہو سکتا تھا. یعنی اگر کسی کے دماغ کے کسی کونے میں بھی کوئی وہم ہے تو نکل جائے کہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے. بس یہ آخری بات یہی ہو سکتی تھی نا. اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگ بات قبول نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. پھر سورۃ الکہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محبوب کیا اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں، کفے افسوس ملتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. پھر سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. یہی وہ بات ہے جو سٹارٹ میں بھی آئی ہے ھدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ داڑھی پگڑی والے لوگ، ہر وہ انسان جو ڈر جائے کہ جس رب نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اگر میں نے اس کا راستہ اختیار نہ کیا تو وہ بعد میں بھی میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف آ جائے. ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے. اس سے لوگ پیر فقیر ثابت کرتے ہیں اپنے، کہتے ہیں صرف متقین کے لیے ہدایت ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے. بھئی باقیوں کے لیے بھی ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ بھی تو آیت سورۃ البقرہ میں ہے. پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. تو یہ آیات اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی تنبیہ فرمائی ایک استاد کی حیثیت سے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے، جو ڈر جائے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت آپ نے اس کو کرنی ہے جو ڈرے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے، بات جان بوجھ کر نہیں ماننا چاہتا، اسے آپ نے اس کے حال پر چھوڑ دینا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس کو تو ہم قیامت کے دن بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. لیکن اس لیول پہ اس طریقے سے اس انداز سے گفتگو وقت کا پیغمبر تو اپنی آڈینس کو کر سکتا ہے، باقی صرف بات پہنچا سکتے ہیں. ڈائریکٹ کسی کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکتے کہ اس کی آخرت کا فیصلہ بھی دنیا میں کر دیں. پھر سورۃ العنکبوت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ بھی ریویل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے. جو سورہ الدہر میں آیا تھا نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. تو یہ ہدایت کسے ملے گی؟ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا. جو کوشش نہیں کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی نہیں دے گا، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ انسان کا ایمان ہے. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اور یہ اس لیول تک ہے کہ نبی الاسلام کا چچا تھا ابو لہب، اسے ایمان کی دولت نہیں ملی. نبی الاسلام نے کتنی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے. جو نہیں چاہتا اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا. یہ آپ کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. ظاہر ہے ہوں تو رفع دین نہیں پہ کرتا. ہاں کوئی بیچارہ نماز رفع الدین سے شروع کر دے تو بے نمازی بھی اسے سمجھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وہ بچہ کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا، کبھی اس کے ماں باپ کو آ کے نہیں پوچھا کسی مولوی نے کہ حضرت صاحب آپ کی اولاد جوان ہو گئی ہے مسجد میں نہیں آتی. رفع الدین شروع کرے، پوری ایک ٹولی لے کے نا مولویوں کی، خطرناک صورتوں والے مذہبی قسم کے پرورٹڈ نیچر کے لوگ ان کے گھر میں پہنچ جائیں گے. اور ابے ہوتے ہی بزدل ہیں. ابو کو جا کے وہ پھر کہتے ہیں دیکھو جی تواڈے جڑے ابے ہو رہی سن وہ تے ایتھے ہتھ بندے سن. ٹھیک ہے، تو ان کو جواب پھر آپ نے اسی طریقے سے دینا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. سورہ الشورى میں آیا اور سورۃ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ سخت زبان بھی استعمال کر سکتا ہے. اور ہم یہ جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہو. ہم تو سچی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری نماز تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے جی. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس سے بڑی بات، جس غوث پاک کی 11ویں کھاتے ہیں اور اس کے دھوبی کے قصے بریلوی اور دیوبندیوں کے بابے لکھتے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی یہ مشترکہ ابا ہے بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا. تھانوی صاحب بھی ماشاءاللہ اس کا آگے سے شرح بیان کر رہے ہیں. شرح وہ تمہارا غوث پاک اور ہمارے عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، انہوں نے اپنی شعراء آفاق کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. بس اب آپ کے ابے کے پاس کو مولوی آئے نا کہ اینو پتر نو سنبھالو، انہوں کو جی گل یہ ہے مولوی صاحب تہاڈی نماز ہے قادیانی والی اور میں تو ختم نبوت کا ماننے والا ہوں. سیدھی سی بات ہے. جاؤ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو، تمہارے طریقے کے اوپر ہی نماز پڑھتے ہیں. بلکہ ان کے تو خلیفہ کی ویڈیو ہے، دیکھیں انہوں نے کتنا ظلم مشہور کیا تھا. کوئی بندہ رفع الیدین شروع کرتا تھا تو اسے کہتے تھے یہ عنقریب قادیانی ہو جائے گا کیونکہ اس نے رفع الیدین شروع کر دیا. حالانکہ قادیانیت تو اس نے چھوڑی تھی جی. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. یہ میں سب کچھ قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. اور اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. تو ان کا علاج ہمارے پاس ہے. ان کو آپ اس طریقے سے آپ نے ٹیکل کرنا.